دوستو آغا ساجد کی طرف سے سلام قبول فرمائیے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت کرونا پوری دنیا میں تباہی پھیلا رہا ہے اور آج تک WHO نے جو اعداد و شمار دیے ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ چائنا میں کوئی 3248 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور وہاں پہ مریضوں کی تعداد 80,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اٹلی میں یہ اموات 4032 کے قریب ہیں اور مریضوں کی تعداد 47,000 سے زیادہ ہے۔ اسپین میں 1041 کے قریب افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور مریضوں کی تعداد 20,000 سے زیادہ ہے۔ ایران میں 1433 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور وہاں پہ تعداد مریضوں کی 19,000 سے زیادہ ہے۔ لیکن کچھ ادارے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اعداد و شمار ایران کی حکومت نے دیے ہیں یہ تعداد اس سے کوئی 10 گنا زیادہ ہے۔ جرمنی میں کوئی 53 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور وہاں پہ 18,000 سے زائد افراد اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ USA امریکہ میں 220 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں اور 16,000 سے زیادہ لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ پاکستان میں 531 افراد اس مرض میں مبتلا ہیں اور 3 موات ہو چکی ہیں، ایک کراچی میں اور 2 KPK میں۔ سعودیہ میں کوئی 274 کے قریب افراد اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ انڈیا میں یہ تعداد 134 تک پہنچ گئی ہے۔ آپ دیکھیے امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں بڑی تیزی سے یہ بیماری پھیل رہی ہے اور وہاں پہ کوئی 19 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 938 کے قریب افراد اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ زیادہ صورتحال جو گمبھیر ہے وہ اٹلی میں ہے کہ وہاں پہ ہر 10 منٹ کے بعد ایک آدمی دم توڑ رہا ہے اور اندازہ ہے کہ ہر روز 200 سے زائد افراد مر رہے ہیں۔ آج ہی دیکھیے 627 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور ایران میں ہر گھنٹے کے بعد 50 افراد اس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کویت میں بھی 148 کے قریب کیسز سامنے آئے ہیں۔ تھائی لینڈ میں بھی کوئی 322 کے قریب کیسز سامنے آئے ہیں۔ پاکستان کی صورتحال کو دیکھیے، سندھ میں 245 کے قریب لوگ اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، ایک ڈیتھ بھی ہو چکی ہے۔ پنجاب میں 96 کے قریب لوگ اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ بلوچستان میں 91 افراد کے بارے میں یہ رپورٹ آئی ہے اور KPK میں 23 لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں اور 2 کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اسلام آباد میں بھی 10 کے قریب کیسز سامنے آئے ہیں۔ تو دوستو اس صورتحال کے پیش نظر پاکستان میں تمام پرائیویٹ سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، تفریحی مقامات، سینما ہال، تھیٹرز وغیرہ کے علاوہ نادرا، پاسپورٹ، ایکسائز کے ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ کئی ممالک میں لاک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں بھی لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ وہاں پہ صورتحال جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہاں زیادہ گمبھیر ہے۔ اسی طرح مہاراشٹرا میں، بھارت میں بمبئی سمیت 4 شہروں میں لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ دوستو اب یہ مرض تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اس مرض سے نمٹنے کی کتنی صلاحیت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس مرض کے لیے وینٹیلیٹرز جو ہے اس کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ زندگی بچانے کے لیے اس کا استعمال بہت ضروری ہے۔ امریکہ میں وینٹیلیٹرز کی تعداد کوئی 17,500 کے قریب ہے۔ جرمنی میں وینٹیلیٹرز کوئی 25,000 کے قریب ہے، جبکہ ہمارے پاکستان میں صرف وینٹیلیٹرز 2500 کے قریب ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ پنجاب میں وینٹیلیٹرز کی تعداد 1700 کے قریب ہے۔ تو پنجاب کی آبادی تقریباً اٹلی اور اسپین کی آبادی کو اگر ملا لیا جائے تو پھر بھی زیادہ بنتی ہے۔ تو ہمارے پاس صرف 1700 کے قریب وینٹیلیٹرز ہیں پنجاب میں۔ اربن سندھ میں 175 ہیں، رورل سندھ کا کوئی پتہ نہیں کہ وہاں پہ کوئی وینٹیلیٹر ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ بلوچستان میں 49 کے قریب ہیں، KPK میں 150 کے قریب وینٹیلیٹرز ہیں۔ تو دوستو یہ وقت تنقید کا تو نہیں، لیکن ہمیں یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ ماضی میں ہماری حکومتیں نے صحت کی طرف کتنی توجہ دی ہے۔ تو ملک میں تو ابھی تک یہ بحث ہو رہی ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سوچ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہو جانا چاہیے
اور دوسری سوچ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہو جانا چاہیے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے احتیاط سے اس مرض کو پھلنے پھولنے یا اس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملے گی. لیکن دوسری سوچ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن اگر ہو جاتا ہے تو پھر جو ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ کیا ہماری حکومت اس قابل ہے کہ وہ لوگوں کو بھوک سے بھی مرنے سے بچا لے گی، انہیں کھانا، میڈیسنز اور دیگر سہولیات پہنچا سکے گی؟ جیسے جرمنی میں کہ ہاسپٹلز نے اپنے شہریوں کو تاکید کی ہے کہ اگر وہ بیمار ہیں تو وہ گھروں میں رہیں، ڈاکٹرز آپ کو گھر میں آ کے چیک کر لیں گے. تو ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ینگ ڈاکٹرز نے ناکافی سہولیات ہونے کی وجہ سے ہڑتال کر دی ہے. تو یہ تو ایک المیہ ہے. آپ دیکھیے کہ جیسے چائنا میں ہم دیکھ رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر کہ وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ان کے چہروں کے اوپر ماسک پہنے رکھنے کی وجہ سے نشانات پڑ گئے ہیں. تو اس قوم نے بڑی جرأت اور بڑی بہادری سے اس مرض کا مقابلہ کیا ہے. اور ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے. ہم تو حکومتی اداروں سے بھی التجا کریں گے کہ بھئی جب بھی ملک میں آسمانی آفات آئی ہیں ہماری فوج نے آگے بڑھ کر ساتھ دیا ہے. آج بھی عوام فوج سے پیار کرتے ہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فوج کو آگے آنا چاہیے. بالکل ایسے ہی جیسے ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال پر آرمی کے ڈاکٹرز نے ہسپتالوں میں اپنے فرائض منصبی سنبھال لیے اور وہاں پہ کام کرنے میں مصروف ہیں. تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ پاکستانی فوج سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر ان معاملات کو ہینڈل کرے. تو فوج نہ صرف ٹریٹمنٹ کے معاملات کو دیکھے بلکہ یہ جو ذخیرہ اندوز اور گراں فروش ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کرنے میں آگے بڑھے. آپ دیکھیے کہ 10 روپے کا ماسک 60 روپے میں مل رہا ہے، 40 روپے کا سینٹیلائزر 450 روپے میں مل رہا ہے. تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ وہاں بیچارے تو پہلے مہنگائی اور بے روزگاری سے مرے ہوئے ہیں، اوپر سے کرونا اور پھر یہ مصنوعی گراں فروشی. تو میں تو درخواست کروں گا کہ فوج کے سینئر لوگوں سے کہ برائے مہربانی آپ ان معاملات کی طرف بھی دیکھیں. جیسے دیکھیے جاپان میں سونامی آیا، تباہی پھیلی، تو بی بی سی کے ایک رپورٹر نے ایک رپورٹ شائع کی کہ میں نے دیکھا کہ فٹ پاتھ پر ایک بوڑھی عورت الیکٹرانک کا کچھ سامان بیچ رہی تھی. تو میں نے اس سے جب ریٹ پوچھا تو وہ ریٹ مارکیٹ کے ریٹ سے بھی کم تھا. تو میں نے اس سے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ بھئی تم منافع کیوں نہیں لے رہی، چیزیں سستی کیوں بیچ رہی ہو؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں روزانہ ہول سیل کی بنیاد پر یہ چیزیں خرید کے لاتی ہوں اور اسی ریٹ پر میں فروخت کر دیتی ہوں. تو میں نہیں چاہتی کہ مصیبت کی اس گھڑی میں اپنی قوم سے کوئی فائدہ اٹھاؤں. میں جہاں تک ممکن ہے اپنے حصے کا کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں. تو دوستو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ 10 روپے کا ماسک 40 روپے میں، 50 روپے میں، 60 روپے میں بیچ رہے ہیں. تو دیکھیے جب خدا کا عذاب آتا ہے تو وہ پھر سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے. ہمیں اللہ پاک سے معافی کا طلبگار ہونا چاہیے. سول سوسائٹی کو، این جی اوز کو، مخیر حضرات کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے ڈسکا میں یہ بابا جی مکی مدنی والے اور ان کے صاحبزادے عثمان خالد ایک طویل عرصہ سے لوگوں کو کھانا، ہدیات اور دوسری سہولیات بہم پہنچا رہے ہیں. آپ ان سے سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ ان کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں. ایسے لوگ معاشرے کا حسن ہوتے ہیں. ہمیں بھی اس وقتینی حالات میں اس امر کی ضرورت ہے. بین الاقوامی سطح پر بھی دیکھیے انسانی ہمدردی کے بنیاد پر ممالک ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. جیسے امریکہ نے پاکستان کو $10 لاکھ دینے کا وعدہ کیا ہے، چائنا بھی پاکستان کی مدد کر رہا ہے. حکومت پاکستان بھی سیاسی اختلافات کو پس پشت رکھتے ہوئے دیکھیے سندھ کو 1 ارب 50 کروڑ کے فنڈز جاری کیے ہیں، کے پی کے کو 1 ارب 6 کروڑ روپے کے فنڈ جاری کیے ہیں، پنجاب کو سب سے زیادہ 1 ارب 16 کروڑ روپے کے فنڈز، حکومت سندھ کو سب سے زیادہ 1 ارب 50 کروڑ روپے کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں، پنجاب کو 1 ارب 16 کروڑ روپے کے فنڈ دیے گئے ہیں، بلوچستان کو 31 کروڑ روپے کے فنڈ دیے گئے ہیں. تو یہ ایک اچھا مثبت قدم ہے. حکومتی ادارے جہاں تک ممکن ہے آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں. مسائل تو ہیں، امید ہے کہ فوج اور سول انتظامیہ مل کر ان مسائل پر قابو پا لیں گے. آئسولیشن سینٹرز بن رہے ہیں اور اس پر تیزی سے کام ہو رہا ہے، مگر ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں.
ہم آئسولیٹ رہیں، چھٹیوں کو پکنک نہ سمجھیں، جیسا کہ اٹلی کے لوگوں نے اس کو سیریس ہی نہیں لیا، اور پھر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ شیک ہینڈ سے اجتناب کریں، پرہجوم جگہوں پر مت جائیں، صابن سے ہاتھ منہ بار بار دھوئیں۔ یاد رہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جو صابن ہے وہ سینیٹائزر سے بہتر کام کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ سرکے، آفٹر شیو لوشن یا ڈیٹول میں پانی ڈال کر بھی اس کو بنا سکتے ہیں۔ بہرحال اگر یہ بھی میسر نہیں ہے تو پھر صابن بےحد مفید ہے۔ گرم پانی کا استعمال کریں، ادرک والی چائے کا استعمال کریں۔ آخر میں تمام دوستوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ تمام لوگ جو فیس بک استعمال کرتے ہیں، ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی ان تمام ایکٹیویٹیز میں جو وہ فیس بک پہ کرتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ مصیبت کی اس گھڑی میں امریکہ سے بھی یہ مطالبہ کریں کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایران پر سے پابندیاں اٹھا لے۔ آپ سب ایک لوگو بنائیے جس پہ آپ لکھ لیجئے کہ برائے مہربانی امریکہ جو ہے وہ ایران پر سے یہ پابندیاں اٹھائے، تاکہ یہ پیغام امریکہ تک جائے اور وہ لوگ بھی ان معاملات کو، اس جان لیوا بیماری سے بچنے کے لیے انہیں بھی کچھ سہولیات جو ہیں وہ مل سکیں۔ تو دوستو آپ سے درخواست ہے اس کام میں آگے بڑھیں، جیسا کہ ہمارے عمران خان صاحب نے بھی امریکہ سے درخواست کی ہے، تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ سب اس کام میں آگے بڑھیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔